اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کیے کہ جب قوم نے قحط کی حالت میں اس سے مطالبہ کیا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنی کونٹی کے ساتھ، وہ جو لکڑی اس کے ساتھ ہوتی، اس پہ اس پتھر کو مارو، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے نکل گئے، اور اللہ رب العزت نے ہر چشمے کو ہر جماعت کے لیے متعین کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے علاوہ بھی بہت سی نعمتوں سے بنی اسرائیل کو مالا مال کیا۔ قرآن نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور کھانے پینے کے لیے ضروریات کی بنا پر بغیر اس کے محنت کے اللہ رب العزت نے انزلنا اوپر سے نازل کیا المنا، اس کو ہم پشتوں میں ترنجبین کہتے ہیں، والسلوى بٹیر، پشتوں میں ہم اس کو مڑزان کہتے ہیں، مڑز۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ رب العزت نے اسے فرمایا میں نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس سے کھاؤ، لیکن اس نے ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے ہماری نافرمانی کی، لیکن یہ نافرمانی تم نے خود اپنے جانوں پر ظلم کیا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کیونکہ انسان کی نافرمانی یہ اس کے لیے خود وبال ہے، خود وبال ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہوتا ہے۔ ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بے شک بندہ مسلمان اس رزق سے بھی محروم ہوتا ہے جو اس کے حصے میں ہو گناہ کی وجہ سے۔ تو اس نے تو نافرمانی کی،
اللہ رب العزت نے تمام نعمتوں کو بند کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وہ وقت یاد کرو جب اسے یہ کہا گیا کہ اس بستی میں رہو. اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں رہو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں بھی آپ کی مرضی ہو، آپ کا دل چاہے کھاؤ پیو. کلو کھاؤ. دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رغدن. رغدن کے معنی ہے بسیار، بہت زیادہ، تھوڑا تھوڑا نہیں، بہت زیادہ کھاؤ. وقولوا، لیکن اللہ رب العزت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، اور وہ اصول یہ ہے وقولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا. اس بستی میں اگر داخل ہونا ہے تو داخل ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے اصول قائم کیے، کیونکہ ہر جگہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے اپنے اصول ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک مقدس بستی تھی، کیونکہ دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا قومی ادخلوا الارض المقدسہ، کہ وہ بستی جو مقدس بستی ہے اس میں داخل ہو جاؤ. لیکن داخل ہونے کا طریقہ یہ بتایا کہ زبان وہ اللہ رب العزت کے بیان کردہ الفاظ کے مطابق داخل ہونا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ حِطَّةٌ لفظ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن اس نے ظالموں نے اس حِطَّةٌ کی جگہ یہ لفظ بالکل تبدیل کر کے خود گڑ لیا اور کہا حِنْطَةٌ فِي شَعْرَةٍ. حِنْطَةٌ فِي شَعْرَةٍ، کہ دانا جو ہے جس کو ہم پشتوں میں زمبک کہتے ہیں، وہ گوشہ نہیں، اس میں جتنے دانے ہیں وہ بھرے ہوئے ہو، ایسا غلہ ہو. یہ بھی گناہ نہیں تھا، گناہ والی دعا نہیں، لیکن یہاں یہ جگہ اس کے لیے مناسب نہیں. یہ دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں بہت سے غلہ دے، یہ گناہ نہیں، گناہ والی دعا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اسے ظالم کہا ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ اس ظالموں نے اس دعا کو تبدیل کر کے خود الفاظ گڑ لیے اور اس الفاظ کے ساتھ دعا کرنے لگے. اس الفاظ کے ساتھ دعا کرنے لگے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دعائیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ مسنون دعائیں ہیں. ثواب اسی پر ملتا ہے، اجر اسی پر ملتا ہے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں، بہت سی دعائیں کرتے ہیں، خود اس کے لیے الفاظ بھی بناتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. لیکن جو مسنون دعا جس پہ اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو پیغمبر سے جن الفاظ میں نقل ہوا ہے اسی الفاظ کے ساتھ دعا پڑھنا مسنون ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دعا سکھائی، اور اس میں الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے وَرَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلْتَ. ایک لفظ کو تبدیل کیا،
رسول کی جگہ نبی پڑھا اس صحابی نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر کی، اس طرح نہ پڑھو، کیونکہ نبی اور رسول تو ایک معنی کے الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس پر ڈانٹا اور نکیر کی کہ جس طرح میں نے الفاظ کہا ہے دعا میں اسی طرح الفاظ کہنا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ثواب اسی پہ ملتا ہے۔ اسی طرح تو ہم بہت سے الفاظ خود بنا لیتے ہیں، یہ تو ہماری دعا ہے، لیکن جو الفاظ شریعت نے بیان کیے وہ مسنون ہے۔ جس طرح ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں ہم اپنی گڑی ہوئی دعائیں نہیں پڑھتے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ قرآنی دعا ہے، اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قرآنی دعا ہے۔ جو دعا نماز کے اندر مسلمان پڑھ سکتا ہے وہ مسنون ہے، اور جو دعا نماز کے اندر نہیں پڑھی جاتی وہ مسنون نہیں ہے، وہ انسان کی خود اپنی گڑی ہوئی دعا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ خود اپنے بنائے ہوئے دعائیں کو اس طرح پڑھنا کہ لازم سمجھ کر اس کو مسنون سمجھ کر یہ جائز نہیں، بلکہ وہ دعائیں جائز ہوں گے اور مسنون ہوں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو قرآن یہی بیان فرماتا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اللہ رب العزت نے اسے بتایا، فرمایا حِطَّةٌ بولو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب آپ اس قلعے اور بستی کے دروازے میں داخل ہوتے ہو تو اس طرح اپنی حیثیت کو اس طرح بناؤ کہ عاجزی آپ کے جسم اور بدن سے ظاہر ہو، عاجزی، تکبر نہیں، غرور نہیں کہ اس بستی کو ہم نے فتح کیا۔ نغفر لکم خطایاکم، بخش دوں گا آپ کو، خطایاکم آپ کے سارے گناہ، خطایا خطیاتکم آپ کے سارے گناہ کو بخش دیں گے، سنزید المحسنین نیک لوگوں کے لیے ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کے بدلے اللہ رب العزت اسے 10 گنا اجر دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بہت زیادہ دچن کرتا ہے۔